اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور دوستوں کو ایسی محفلوں کا تلاش رہتا ہے کہ جہاں کی ایسی محفل نظر آتی ہے وہ وہاں جڑ جاتے ہیں اور تاتا آسمانوں تک بن جاتا ہے آج تک۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا، کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد دین عالی کی فکر میں جلد بڑی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوا، نہ جس میں ہماری کوئی بڑائی۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو ہم سے شکل و صورت میں مال و دولت میں اچھے تھے، لیکن ان کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ رب العزت اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہیں جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو گے، اس کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر تم نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، ناقدری کی، تو اللہ رب العزت وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے جو بڑا سخت دردناک عذاب ہے۔ تو اس پہ ہمیں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم الشان کلمہ دے کے، ایک عظیم الشان مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور بہت سے کم عرصے کے لیے بھیجا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ انسان ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کر دیا تو یہ اب انسان ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ دنیا کی پیٹ میں آیا، پھر وہ قبر کی پیٹ میں جائے گا، اور پھر آخرت میں اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ چاہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے یا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اس انسان میں رہنا ہمیشہ ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے یا آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کے لیے جو فیصلہ ہوگا اس کا دار و مدار اس دنیا پر ہے۔ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اور اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کبھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کھیل کود کے لیے یہاں پہ نہیں بھیجا۔ صاحب ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی تمام ضروریات زندگی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی عبادت اصل مقصود ہے۔ جو کلمہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے لفظی معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اس کے رسول ہے۔ اور اس کلمے کا مقصد، جس طرح یہ کلمہ عظیم الشان ہے، اس کا مقصد بھی عظیم الشان ہے۔ ایک تنہے تنہا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، باقی تمام مخلوقات سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ رب العزت جو کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، باقی تمام نقشے ہیں جن سے اللہ رب العزت ظاہر فرماتے ہیں۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صفت ہے، وہ صفت اللہ رب العزت نے چھری کو دی ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو وہ چھری سے صرف واپس بھی دے سکتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی جا رہی تھی، اللہ رب العزت نے چھری سے وہ صفت واپس دے دی، اور اسی چھری کو وہ صفت واپس کی جب وہ دوبا نیچے تھی۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اللہ رب العزت چاہے تو واپس بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے آگ کے اندر حفاظت کر کے دکھائی، اور اسی آگ سے ان کے ہاتھ کی جو رسیاں باندھی تھی وہ جل گئی۔ پانی کے اندر ڈبونے کی صفت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، پانی میں اپنی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سے پار کروا دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر جو تھا اس کو اسی پانی میں غرق کر دیا۔
تو اس بات کا یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ جو کرتے ہیں اللہ رب العزت کرتے ہیں. یہ تمام مخلوقات بنی ہوئی چیز ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں گے. میرا اور آپ کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے. اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کن فرماتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے ہمارے نزدیک مشکل ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں. اللہ رب العزت کے ارادے کا نام وجود ہے. اور کامیابی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنانے پر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین. یہ میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے، اور اسی چیز کی محنت جو اللہ رب العزت کے راستے میں مشق کی جاتی ہے، اسی چیز کی محنت. جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کے تمام احکامات ہم پہ فرض ہو گئے. جس طریقے سے ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو ایڈمیشن کروانے کے بعد چھٹی نہیں ہو جاتی کہ ایڈمیشن ہو گیا چلو بھائی چھٹی ہوگی، بلکہ ایڈمیشن یا داخل کروانے کے بعد ہی اصل کام شروع ہوتا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت کو الہ مان لیا، اللہ رب العزت کو معبود بنا لیا، اللہ رب العزت کو معبود مان لیا، تو اللہ رب العزت کے تمام احکامات فرض ہو گئے. ان میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے. فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. نماز میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. نماز جو ہے شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ. حدیث شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. لیکن یہ وہ نماز ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پڑھی. یہ وہ نماز نہیں ہے کہ نماز تو پڑھے لیکن دماغ کہیں اور. نماز میں ہر لفظ پر جو زبان سے ادائیگی کریں، توجہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. ہم نے ثنا پڑھی، ثنا میں ہم نے اللہ سے کیا کہا. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے کیا مانگا. سبحان ربی العظیم میں اللہ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں. جب یہ سوچ کر توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا ایک الگ لطف آتا ہے. اور یہی وہ نماز ہے جو 2 رکعت پڑھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے کام بنوا لیا کرتے تھے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی. فرمایا جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا، مشکل کام پیش آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع فرماتے. یہ دنیا ہے، یہاں پریشانیاں بھی ملیں گی، یہاں خوشیاں بھی ملیں گی، یہاں غم بھی آئیں گے، لیکن ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا. بیماری آ گئی، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے گھر میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اسباب کو اختیار کریں. کوئی مشکل امر پیش آ گیا، کوئی حال آ گیا، تو سب سے پہلے نظر جو جائے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر جائے. اس مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں گے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے نماز کا حساب کیا جائے گا. جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی، اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے اتریں گے. اور جس کی نماز خدا نخواستہ خراب ہوگی، اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ساتھ تھے. تو درختوں کے پتے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور تیزی سے پتے گرنے لگے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، مسلمان بندہ، تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر رہے ہیں. ہماری نمازیں کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا پاکی ہے، کیا ناپاکی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے. علم کا مطلب ہے حال کے عمل کو پہچاننا. جو کام میں کر رہا ہوں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. جو قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے، اس کو 1000 رکعت نفل نماز سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا علم راستہ ہے، ذکر روشنی ہے. ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہوتا ہے.
اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے پیارے کا انعام سے یاد کرنے والی بن جائے۔ 3 تسبیحات مصنون ہے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ فرمایا ذکر کرنے والی کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والی کی مثال مردہ کسی ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک مسلمان بندہ ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پانی سے مچھلی کو نکالا جائے تو مچھلی تڑپتی ہے، جب تک بندے نے ذکر نہ کیا ہو بندہ تڑپے کہ آج میں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ اللہ رب العزت نے بتا دی ہے، زکات اتنی ادا کرنی ہے، نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، نماز ایک دن میں اتنی ہے، لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کہا کثرت سے ذکر کیا، دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر سامان رکھ کے جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سامان لے لیا اور ان کو ان کی منزل پر پہنچانے لگے۔ تو راستے میں دریافت کیا کہ کہاں جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا یہاں محمد نام کا ایک جادوگر آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگوں کو اپنے دین سے پھرا دیتا ہے، تو تم بھی اس سے بچ کے رہنا۔ راستے میں بات چیت ہوتی ہے، جب منزل پہ پہنچا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے حوالے کیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ محمد ہوں۔ آپ کا حسن سلوک، آپ کا اخلاق دیکھ کر وہ عورت بھی مسلمان ہوئی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی کہ جنگ کے میدان میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، جب رشتہ دار پانی لایا تو کہا پہلے دوسرے صحابی کو پانی دو، دوسرے کے پاس گئے وہ فرماتے ہیں تیسرے کو پانی دو، اور تیسری اسی اسنا میں جہاں باغ ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی سے پہلے پانی پی لیں۔ یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اخلاق دیکھ کر مسلمان بھائی ہمارا پریشان ہے۔ تو ہر ایک سے میٹھا بول بولنا، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کا شفقت ہو، علماء دین کی قدر ہو، اور جتنے اعمال ہوں نیک اعمال، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر و تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو یہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں اس لیے کروں کہ میں صف اول کا نمازی ہوں، لوگ مجھے بڑا سمجھے، میں تو تلاوت کرتا ہوں دن رات، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں اس لیے کروں کہ لوگ مجھے نیک کہیں، تو وہ عمل اسی وقت ختم اور اس پہ فخر ہوگی قیامت کی۔ قیامت کے دن پہلے مرحلے میں جن لوگوں کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس میں فرمایا کہ ایک عالم دین ہوں گے، ایک شہید ہوں گے اور ایک مالدار شخص ہوں گے۔ شہید کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کے دین کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں گے، لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے، اور تمہارے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر دی، تمہارا مقصد پورا ہو چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وہ عالم دین اور حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے علم حاصل کیا، قرآن سیکھا اور دوسروں کو پڑھایا، دوسروں تک آپ کا دین پہنچایا، کہا جائے گا جھوٹ بولتے، علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، قرآن اس لیے کیا تھا لوگ تمہیں قاری کہیں، وہ مقصد تمہیں دنیا میں ہی حاصل ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے لیے فیصلہ سنایا جائے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ مالدار شخص کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، کہے گا کہ میں نے آپ کے کوئی مصرف خیر ایسا نہیں تھا جس پہ اپنے مال و دولت کو خرچ نہ کیا ہو، کہا جائے گا جھوٹ ہے، تم نے اپنی شہرت کے لیے خرچ کیا تھا، لوگ تمہیں فیاض کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، وہ مقصد تمہارا دنیا میں حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا کہ اس کو بھی جہنم میں لے کے گھسیٹ کے پھینک دیا۔ تو اخلاص ہر عمل میں بہت ضروری ہے۔ فرمایا اخلاص جو ہے تھوڑا سا عمل ہو اخلاص کے ساتھ وہ کافی ہے، بڑا عمل ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، وہ بیکار ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ختم نبوت کے دوپہر کسی نبی نے نہیں آنا، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھے کام کی دعوت دینا،
خود بھی گناہوں سے بچنا، دوسروں کو گناہوں سے بچنے والا بنانا. اسی کام کی محنت ہے اور اس کی ترتیب ہے کہ 4 مہینے لگا کے پہلے اس کام کو سیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد مقصد بنا کر اس کام کو کیا جاتا ہے. جو کام جب تک کوئی سیکھا ہوا نہیں وہ نہیں کر سکتا. ایک مکینک ہوگا اس کو پہلے مکینک کا کام سیکھنا پڑے گا. کوئی انجینئر ہوگا اس کو انجینئر کا کام سیکھنا پڑے گا. کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا. گھر سے ماچس لینے بھی جانا پڑتا ہے، ماچس گھر بیٹھے نہیں مل جاتی. تو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنا ہوگا، جا کے اس بات کی مشق کرنی ہوگی، پھر جا کے یہ یقین دل میں آئے گا. تو اس کے لیے بزرگوں کی ایک ترتیب ہے کہ سب سے پہلے تو 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھا جائے اور اس کے بعد پھر مقصد بنا کے پوری زندگی اس کو کیا جائے. سب ساتھیوں کا ارادہ ہے انشاءاللہ. ابھی مقامی ذات سے درخواست ہے کہ کوئی اگر مناتے وغیرہ ہو جائے تو ہمارے ساتھی انشاءاللہ تیار ہیں. آج ہمارا آخری دن ہے الحمدللہ، 2 دن مکمل ہوئے. تو جو ساتھی ہمارے سارے ساتھی تیار ہیں، یہ ساتھی اگر لے کے جانا چاہے تو ابھی صاحب سے دعا کرنا چاہیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك الإقبال والإصرار إليك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك والتسليم والتفويض إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.